ہے ایک عام مسلمان کے لیے پڑھنے کے لیے. تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ سر. ایک بار پھر بات شروع کریں گے جو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر جو آپ کی بک ہے لا نبی بعدی، اس کا کیا پس منظر ہے اور اس میں کیا میسج کیا ہے عام مسلمان کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی السلام علیکم. بہت شکریہ جی مہربانی مجھے مدعو کرنے کا. تو سب سے پہلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے جو وہ تو پوری تمام جہانوں سے افضل ہے. انہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری دنیا بنائی. تو ان کی شان کے لیے تو ہمیں ہر وقت تیار رہنا ہے، ان کو سر بلند کرنا ہے. ان پہ تو فرشتے درود پاک بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات خود درود پاک بھیجتی ہے. تو اس لیے جو ہے یہ ضروری ہے کہ ہم جو جہاں پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ کا تذکرہ ہو تو ہم جو ہے اس کو دل و جان سے نہ صرف تسلیم کریں بلکہ ہم ان پہ اپنے ماں باپ بھی قربان کرنے کو تیار ہو جائیں. جی ہاں. تو اسی لیے یہ ایک لا نبی بعدی میری ختم نبوت کی کتاب ہے. تو یہ بارسلونا میں ایک مذاکرہ ہوا تھا. ایک لڑکا تھا ہمارے پاس کام کرتا تھا، میرے پاس کرتا تھا کام، تو وہ قادیانی ہو گیا. تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار مجھے کچھ دلائل دو جس وجہ سے تم ہو گئے. کچھ پوچھا اسے تو اس نے کہا جی میں تو نہیں آپ کو دوں گا کوئی، لیکن آپ ہمارے جو مربی صاحبان ہیں ان سے ملے. ٹھیک ہے. تو میں 2-3 کو لے کے آؤں گا. مجھے نہیں پتا تھا، ادھر 150-200 بندے کو لے کے آ گیا وہ. ٹھیک ہے. تو اس میں بہت سارے قادیانی تھے، پھر دوسرے اہل سنت جماعت کے بھی کچھ لوگ آ گئے. تو وہ کافی ہنگامہ سا ہو گیا ادھر. ٹھیک ہے. تو بڑی کوشش کی، پھر اس کے بعد ان کے ساتھ 2-3 اور ملاقاتیں ہوئی. ان کے مشن ہاؤس میں گئے، پھر بیلجیم میں یہ کچھ کر رہے ہیں، ان سے کچھ باتیں ہوئی، کوئی فرانس میں ہوئی، کوئی جرمنی میں ہوئی. کافی کام اس پہ کیا. تو میں نے صرف یہ پہلا جو مذاکرہ تھا نا، اس میں چیدہ نکات پہ نا یہ کتاب لکھ دی. ابھی اس کے آگے والیوم آئیں گے انشاءاللہ.